اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے۔ منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے، یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا۔ تجھے کیا پتا سلطان الہند کے آئے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے۔ وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابت۔ تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کی ہستی کا نام ہے؟ ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلا نا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلا نا لائف، تو پھر تو بات کر با یزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں با یزید ہے کیا۔ یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی، تو پھر باتیں ہوتی ہیں۔ پھر تو بھی بتا با یزید اور میں بھی بتاؤں با یزید کیا ہے، پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا، پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا ہے۔ بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نئی گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت۔ ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے، اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکری پڑھا ہے سیاستہ جا کے، انہوں نے بھی پڑھی تھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی۔ قبروں کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا اور صاحبان قبور کو معبود سمجھتے ہوئے ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ قبر پرستی اور شرک کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے لازمی کہ اگر کوئی تعظیم کے طور پر بوسہ لیتا ہے یا کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک نہیں کہلائے گا بلکہ وہ حرام کہلائے گا۔ قبروں کی زیارت کرنا کیسا اور قبور زیارت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، پس تم ان کی زیارت کرو۔ اس کی جو حوالہ جات ہیں وہ یہ ہیں: مسلم جلد اول صفحہ نمبر 314، حوالہ نمبر 2 ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 105، نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 285، ابن ماجہ صفحہ نمبر 114، مشکات صفحہ 154۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کے جو فوائد ہیں وہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا کی جو رغبت ہے وہ ختم ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ اس کے جو والجات وہ یہ ہیں کہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 114، ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 105، مشکات صفحہ نمبر 154۔ قبروں کو بوسہ دینا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ شرک بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قبروں پر مت بیٹھو۔ حوالہ مسلم جلد اول صفحہ نمبر 312، ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 104۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قبروں کی زیارت کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور زیارت کے لیے جائے، مگر جو ممنوع کام ہے وہ مت کرے۔ حوالہ نسائی جلد اول صفحہ نمبر 286۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ قبرستان میں ایک شخص جوتی ڈال کے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوتی والے جوتی اتار دو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا کتنا اہم ہے۔ اس کے جو حوالات وہ یہ ہیں: ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 104، ابن ماجہ صفحہ نمبر 113۔ ایک مرتبہ ایک صاحب قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، قبر والوں کو تکلیف مت دو۔ حوالہ فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 224۔ تو قبروں کو بوسہ دینا یہ بالکل بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی قبر والے کا بوسہ لیتا ہے تو اس سے یہ بالکل بات واضح کر رہا ہوتا ہے انڈائریکٹ طریقے سے کہ وہ معبود نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم چھو ہی نہیں سکتے، اور جس کو ہم چھو رہے ہیں وہ کون ہے؟ خدا کی مخلوق ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم سب کو یاد رکھ لینی چاہیے جو کہ بہت لازمی یہ ہے کہ اگر کوئی
قبر والے کو معبود سمجھ کر، یعنی اس کی نیت یہ ہو، اگر وہ پھر اس کو بوسہ دے تو یہ لازمی شرک ہوگا، ورنہ ویسے بوسہ دینا یہ بالکل بھی شرک نہیں ہے۔ ان تمام بات کو میں آپ کو ایک حوالہ کے ساتھ اور ایک واقعے کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد روضہ رسول پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران یہ جو مدینہ کا گورنر ہے، یعنی کہ جو مروان ہے، وہ آتا ہے اور آپ کو گردن سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں۔ پھر آپ اپنا جو چہرہ مبارک ہے، کیونکہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے تو پھر آپ اوپر دیکھتے ہیں مروان کی طرف، تو وہ دیکھ کے حرام پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں کسی پتھر یعنی کہ بے جان چیز کے پاس میں یہاں پر آ کر نہیں بیٹھا ہوا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ بوسہ لینا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بھی کراہت موجود نہیں ہے۔ مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ نمبر 5، المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 515، مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 422۔ اور یہاں پر ایک اور بات کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جس طرح قبروں پر یہ جو دیے جلائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی پاس کوئی درخت ہے یا اس کے ساتھ تالے باندھ دینا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو جنڈیاں باندھ دینا، یہ اس نیت سے کہ ہماری مراد پوری ہوگی، تو اس کا اسلام کے ساتھ یا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رسم ہے اور یہ رسم غلط ہیں، مگر ان رسموں کو ہم شرک بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر ہم سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے خاص ہے۔ ہاں البتہ اگر ہم سابقہ شریعتوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم اس بات کے اوپر پہنچتے ہیں کہ تعظیم کے طور پر سابقہ شریعتوں میں سجدہ جائز تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سورہ بقرہ ورس نمبر 34، اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، سورہ یوسف ورس نمبر 100۔ مگر اگر ہم بات کریں شریعت محمدی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، مگر یہ شرک بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو وہ لازمی شرک ہوگا۔ تو یہ جی تماش بھی نہیں ہے حضرت جی، اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت۔ بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی، دیکھو اللہ کا شکر ہے، یہ دیکھو نا، یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے۔ آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں، آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی، اب حضرت باجدید کو تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو اکوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں؟ 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بوتا ہی ہے، کیا تجھے زیادہ دین آ گیا؟ سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سلوٹ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے۔